محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061333713، محمد عثمان 030061711415۔ آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لاتے ہیں ہماری جماعت کے مایہ ناز خطیب، مسلک اہل حدیث کے ترجمان، فاضل مدینہ یونیورسٹی محترم جناب حضرت مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب آپ فیصل آباد۔ نعرہ تکبیر! بلندی سے آواز اس طرح آنی چاہیے جس طرح آپ کا خطاب سننے کا ذوق اور شوق ہے، جس طرح سے محبت ہے۔ نعرہ تکبیر! مسلک حق اہل حدیث، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، ختم نبوت حضرت مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گلہ وفائے جفا نما کے حرم کو اہل حرم سے ہے، گلہ جفائے وفا نما کے حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری۔ احباب گرامی، سامعین و سامعات، نماز عشاء سے لے کے اب تلک اور جب تک میرے اور آپ کے رب نے چاہا اور ہمیں توفیق دی، ہماری یہ مجلس ذکر محبوب میں شاد اور آباد بھی ہے، اور ماشاءاللہ رات کے اس چہرے اس وقت میں کہ جب آنکھیں بند ہوتی ہیں، جسم محو آرام ہوتے ہیں، اگر آپ اور میں بیٹھے ہیں تو یقیناً کسی نسبت کے ساتھ، کسی تعلق اور کسی محبت کے ساتھ، اور محبت کے ساتھ راتوں کو جاگنے والوں کی قدر ہوتی ہے۔ میں اپنی گفتگو کو وقت گزاری کے لیے نہیں بلکہ اپنے چھوٹے بچوں سے لے کے بزرگوں تلک، ماؤں سے لے کے بہنوں سے لے کے اپنے دوست احباب نوجوانوں تلک، مرد عورت سب کی علمی تیاری کے حوالے سے اس موضوع پہ 5 باتیں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگرچہ یہ 12 بجے سے پہلے ہوتی تو شاید ذرا زیادہ یاد ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ سے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ دریائے محبت کے کنارے نہیں ہوتے، اور محبت کے سبق پڑھنے کے لیے سہارے نہیں ہوتے۔ میں اس وقت آپ کے سارے جذبات شروع سے لے کے اب تلک دیکھ چکا، جذبات میں کمی نہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے اور ان میں مزید قوت، طاقت اور اضافہ۔ لیکن کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں جہاں جذبات سے زیادہ، جوش سے زیادہ ہوش کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کو اللہ یہ شرف بخشے کہ آپ حق کے وکیل بنے، اور حق کے وکیل کو دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ
آپ لوگوں کے اندر ایک خوبی ہے جو ہم میں نہیں پائی جاتی. ہم گفتگو کرتے ہیں جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں. آپ لوگ تب گفتگو کرتے ہیں جب کارنر میٹنگ ہوتی ہے، اکیلے ہوتے ہیں، کسی نے چھابڑی لگائی ہوتی ہے، کوئی ریڑھی پہ بیٹھا ہوتا ہے، کوئی دکان میں مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے، کوئی اپنے پھٹے پہ، کوئی منجے پہ بیٹھا ہوتا ہے، کوئی اپنے گروپ میں تھڑے پہ بیٹھا ہوتا ہے. تو آپ لوگ جب موضوع کو چھیڑتے ہیں تو لفظوں میں خود کو کہہ لینا بڑی اچھی بات ہے، اور اس میں شک بھی کوئی نہیں، دوسری رائے بھی نہیں. محبوب نے کہا تھا انا سید ولد آدم، میں آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا سردار ہوں، لیکن فخر نہیں کر رہا. ولا فخر. ہم بڑی عاجزی سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ یہ تیرے دین کی عظمت ہے جس نے ہمیں عظمت بخشی ہے، لیکن دنیا دلیل دیکھتی ہے تو آپ کو مسلک کا، کتاب و سنت کا، حق کا، شریعت کا، عقیدہ ختم نبوت کا وکیل بھی بننا ہے. آپ جہاں تک پہنچتے ہیں وہاں تک شاید ہماری اپروچ نہیں. بھائیو، سمندر، دریا بڑے نام ہیں، لیکن کھیتوں تلک نہروں سے نکلے ہوئے وہ سوئے، وہ نالے، اور ان سے نکلے ہوئے وہ مائنر اور کھالے، یہ ہوتے ہیں جو کھیتوں تک پہنچ کے ان کو سیراب کرتے ہیں، اور پھر اللہ فصلوں سے ان کو شاداب کرتا ہے. آپ لوگ وہ شاخیں ہیں کہ جن کو پانی مہیا کر دیا جائے دلیل کا تو آپ وہاں اپنا سایہ اور چھاؤں دلیل کی لے کے جا سکتے ہیں جہاں شاید علماء اور عالم لوگ نہیں جا سکتے. تو اس لیے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے. پہلا سوال آپ پہ آئے گا کہ جناب آپ اتنی آسانی کے ساتھ فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ قادیانی، مرزائی، قادیانی، احمدی اور مرزائی کافر ہیں. آپ کو تھوڑا سا سوچ کے بولنا چاہیے. آپ کے محبوب کے یہ جملے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی اپنے کسی بھائی کو یہودی یا نصرانی کہہ دیتا ہے، مطلب کافر کہتا ہے، یہ لفظ ان دو میں سے کسی ایک پہ لوٹ آتا ہے. جسے کہا جاتا ہے یا تو وہ، نہیں تو کہنے والا ہو جاتا ہے. اور ان کے وڈیرے نے یہ لفظ ایک بہت بڑی ایک مجلس میں بولے کہ نبی کا کام لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا ہوتا ہے. نبی کا کام، پیغمبر کا کام لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا ہے. یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسا نبی اور کیسے امتی ہیں جو مسلمان کہلوانے والوں کو، دعویٰ کرنے والوں کو اسلام سے نکال کے خارج کرتے ہیں. اور پھر دعویٰ یہ ہوتا ہے آپ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ سوال، کافر؟ بھائی دیکھیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے. محمد الرسول اللہ ہم کہتے ہیں، ہمارا قبلہ بھی بیت اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ہماری کتاب قرآن مجید ہے، ہم وحی کو مانتے ہیں، قبلے کو مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. تو پھر کافر کس بات پہ ہیں؟ ہمارا تو قرآن سے کوئی اختلاف نہیں، صرف سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، اور وہ بھی پوری آیت نہیں، اس کے ایک ٹکڑے وخاتم النبیین کے جملے کے مفہوم کے سمجھنے میں، معنی میں ہمارا اختلاف ہے، اور آپ اس اختلاف کی بنیاد پہ ہمیں کافر کہہ دیں گے؟ یہ بات سن کے ہمارا عام بھائی، نوجوان، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہمارے بچے، ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے ٹیچرز، پروفیسرز، لیکچررز اور علمی میدان کے آفیسرز فوری طور پہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں کہ واقعی یار بات تو دل کو لگی ہے، اللہ بھی ایک،
رسول بھی ایک، کلمہ بھی ایک، کتاب بھی ایک، قبلہ بھی ایک، نماز کو بھی مانے، روزے کو بھی مانے، حج کو بھی مانے، شریعت کو بھی مانے، پھر ہمیں کافر کیوں کہا جا رہا؟ تو بھائیو آپ کو اس کا جواب ہونا چاہیے، جواب آنا چاہیے۔ پہلی بات کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے آئین کے مطابق اگر آپ کہیں سائبر پہ لکھتے ہیں، آپ پرسنل میڈیا میں لکھتے ہیں، آپ نیٹ پہ، واٹس ایپ پہ، کسی بھی جدید ترین ذریعے پہ لکھتے ہیں، ممکن ہے کوئی اٹھ کے آپ کو کہے آپ کے اوپر جو ہے یہ سائبر کرائم ایکٹ فٹ ہوتا ہے، اور کوئی یہ بولے آپ تکفیری ذہن کے مالک ہیں، نہیں، بولیے، یاد رکھیے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں یہ آئین پاکستان میں لکھی ہے، اور آئین پاکستان بنتے ہوئے اس کے پیچھے علماء، سکالرز، خطباء، اہل علم، ڈاکٹرز اور بہت بہت نالج والے مباحثوں کے بعد، مذاکروں کے بعد، طویل ترین محاکمے کے بعد، مناقشے کے بعد، ریسرچ کے بعد پھر جا کر کے یہ فیصلہ آئین پاکستان میں لکھا گیا ہے۔ یہ کسی ایک شخص کی جذباتی گفتگو نہیں ہے۔ تو کیا کہنا ہے کہ یہ آئین پاکستان، اگر آپ نے یہ جملے لکھنے ہیں کھل کے لکھیں، ببانگ دہل لکھیں، علل اعلان لکھیں، بغیر جھجک کے لکھیں، لیکن آئین پاکستان کے حوالے کے ساتھ۔ اس کے بعد یہ بات رونے کی حد تک تو بڑی اچھی ہے، ہم مظلوم ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم سب مانتے ہیں، آپ ہمیں پھر کافر جانتے ہیں، ہمارا رب بھی ایک، رسول بھی ایک، پیمبر بھی ایک، کتاب بھی ایک، قرآن بھی ایک، قبلہ بھی ایک، نماز روزہ سب ہم مانے، پھر کافر۔ حسین سانپ کے نقش و نگار خوب سہی، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ خوشنما بدن نہ دیکھ۔ یہ آپ کی گفتار ہے، ہم آپ کا کردار جانتے ہیں اور ہم کردار سے واقف ہیں۔ بھائیو انشاءاللہ میرے رب نے زندگی رکھی تو اس پہ ہم تفصیل احباب کے گھر سے لائیں گے، لیکن صرف اشارہ اس وقت مقصود ہے کہ مرزائی احمدی قادیانی جب آپ سے کلمے کی بات کرے کہ ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو ان کے اس اللہ سے مراد اللہ رب العزت، اللہ الرحمن نہیں ہوتے۔ ان کی کتابوں کی بے شمار صراحتیں موجود ہیں کہ جس کے مطابق مرزا کبھی رب کی بیوی بنے اور رب اس سے اظہار رجولیت کرے، کبھی اسی سے پھر بیٹا پیدا ہو، بے منزلت طفل اللہ بن جائے، پھر خود رب کا عرش بن جائے، انا منی و انت منکا کی باتیں ہونے لگ جائیں، اور پھر جو ہے قادیان میں اترے تو جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ سے مراد ان کا مرزا ہوتا ہے، محمد الرسول اللہ۔ آپ نے سمجھا، میں نے جانا، ظاہر کے لفظ دیکھے تو پتا چلا کہ یہ تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ان کی اپنی اخباروں کی تحریروں کی صراحت موجود ہے، اور ان کے اپنے خلیفوں کی عبارتیں موجود ہیں کہ ہمیں کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں، اور یہ جو محمد ہیں، ہاں یہ قادیان والے احمد ہی ہیں، اور اس سے مراد وہ اپنا مرزا لیتے ہیں، لہذا کلمہ ان کا ہمارے والا کلمہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ سے بولا جائے گا قبلہ اور اسلام، ہم اسلام کو مانتے ہیں۔ کھلے طور پہ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ عبارتیں دی ہیں کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سابقہ انبیاء کا اسلام خشک ہو چکا ہے، خشک ہو چکا ہے، ایک کنواں خشک، نلکا خشک، دریا خشک، نہر خشک، پانی نہیں ہے، پانی کہاں سے ملے گا؟ کہاں؟ ہاں اگر یہ چیز کہیں سے میسر ہے تو وہ قادیان کے اسلام میں ہے، اس اسلام سے مراد انہوں نے اپنا لیا ہے۔
آپ کو کہتے ہیں جی ہم قرآن کو مانتے ہیں، پھر کافر کیوں کہتے ہیں؟ تو پوچھ لیں جی کون سا قرآن؟ کہتے ہیں جی ہمارے قرآن کا نام ہے کتاب مبین، اور اس کے پارے کتنے ہیں؟ وہ تو آپ کو جو اللہ نے دیا ہے اتارا ہے اس کے 30 پارے ہیں، ان کے نہیں 40 نہیں ہیں، 20 لکھے ہیں، کسی نے اس سے بھی کم لکھے ہیں۔ اتنے پاروں کے برابر الگ الگ آیتیں ہیں، الگ الگ جز ہیں، اور وہ کتاب اللہ کے مطابق ہیں، اور اس کو لے کے جبریل امین نہیں آئے، ان کا اپنا کٹیچی فرشتہ لے کر کے آیا ہے۔ تو حضرات قرآن مجید کا جب نام لیں گے کہ ہماری کتاب ایک، تو پھر بھی یہ صحیح نہیں۔ اسی طرح حج کا جب ذکر کریں گے تو کہیں گے کہ وہ حج، وہ بیت اللہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس سے بھی افضل ترین کوئی جگہ ہے تو وہ قادیان ہے، وہاں آیا جائے اور یہ سارے کام وہاں کیے جائیں۔ اسلام کے جتنے بھی بنیادی عقائد ہیں ایک ایک ان کا ہم سے مختلف، اور حدیث پاک کا جب نام لیتے ہیں تو ذہن میں رہے کہ وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کا حکم دیتے ہیں، اور اسے مداری کی پٹاری بولتے ہیں، اور حدیث سے مراد ان کی وہ ہے جو ان کے مرزا نے بولا ہے۔ اور پھر جب کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں تو اہل بیت سے ان کی مراد مرزا کی اہل بیت ہیں، اور صحابہ سے مراد وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جو کہ مرزا کے ساتھ پھرتے چلتے گھومتے رہے، ایک ایک اسلام کی ٹرم کو چرا کے اور اس کی اصطلاح کو لے کے اوپر وہی عنوان دے کے نیچے انہوں نے اپنا مال بیچا ہے۔ حضرات اس لیے آپ کو خبر ہونی چاہیے کہ کسی عام آدمی نے نہیں، ایک مسجد نے نہیں، ایک مدرسے نے نہیں، ایک مسلک نے نہیں، ایک شہر نے نہیں، پورے ملک نے، چاروں صوبوں نے، ایک ایک شہر کے نمائندے نے، ہر مسلک نے اپنا حصہ ڈال کے الحمدللہ پھر یہ آئین پاکستان بنا کہ اس طرح کے عقیدے کے لوگ اسلام کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن وہ مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات، یہ جو دھوکہ دیا جاتا ہے جی عقیدہ ختم نبوت کوئی دین شریعت اسلام کا عقیدہ نہیں ہے، آپ لوگوں کا روح کا کرنٹ ٹوٹ رہا ہے، میں بھی محسوس کر رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس طریقے سے جگاؤں کیونکہ آپ لوگ واقعی تھکے ہوئے ہیں، لیکن بات سمجھنے کی ہے۔ نیکسٹ چیز اور بڑی اہم ترین چیز، جب بھی آپ سے کوئی بات کرے تو بھائیو 4 دلیلیں، سارے مسالک مانتے ہیں کہ 4 چیزیں دلیل ہوتی ہیں: قیاس، اجماع، حدیث اور قرآن۔ آپ زیادہ نہ یاد کریں، 4 میں سے ایک ایک دلیل پڑھ لیں، میں بات کو سمیٹ دیتا ہوں۔ باقی رب نے کبھی زندگی رکھی، سبق سارا ایک دفعہ پڑھنا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس پہلی چیز کو جو سکھائی ہے کہ آئین پاکستان کیا ہے، اور ان کا رونا پیٹنا چیخنا کہ جی ہم تو مسلمان ہیں، آپ ہمیں اسلام سے نکال رہے ہیں، وجہ بتائی ہے، آپ کو علم ہونا چاہیے، کھل کے گفتگو کر سکیں، گھبرائیں نہیں، شرمائیں نہیں۔ اور دوسری چیز میں شروع کر رہا ہوں قیاس کی طرف سے۔ دلیلیں کتنی ہیں؟ فقہا کہتے ہیں، جس کے اوپر دیگر مسالک بھی ہمارے ساتھ ہیں، کہ 4 ہیں۔ ہمارے نزدیک بنیادی طور پہ 2 ہیں، وہ اس کا حصہ ہیں، باقی 2، لیکن انہوں نے بولا 4 ہیں، ہم نے کہا چلیں ایسے ہی لے لیں۔ قیاس عقل کا نام ہے۔ قیاس عقل کے ساتھ، ہمارے ہاں ایک مثال ہوتی تھی، چھوٹے ہوتے ہوئے آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی، چھوٹا گل کرے وڈا قیاس کرے، کہ ایک بات ہوئی ہے، آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔ قیاس کا تعلق عقل سے ہے، ماپ سے ہے، ناپ سے ہے، سوچنے سے ہے، پرکھنے سے ہے۔ آئیے، عقل کہتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کس سائز کا کپڑا آتا ہے؟ 0 سائز۔ آپ کسی بھی دکان پہ چلے جائیں، اسے کہیں جی 0 سائز سوٹ دے دیں، وہ آپ کو سوٹ پکڑا دے گا۔
آپ اگلے سال میں گئے ہیں، بچہ 1 سال کا ہو گیا ہے، دکاندار کو کہیں 0 سائز دے دے، چلے گا؟ وہ تو دے دے گا، ملے گا، میسر ہے، لیکن اس بچے کو آنے والا بچہ 2 سال کا ہو گیا ہے، آپ 0 سائز لے جائیں یا 1 سال والا لے جائیں، نمبر بدل گیا، عمر بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، ناپ بڑھتا گیا، حالات کے تقاضوں کے مطابق چینج ہوتا گیا۔ ایک وقت آیا جب جسم کے جوڑ ہڈ گڈ بڑھنے اپنی جو ہے وہ قد کاٹ پورا کر چکے، تو اب ناپ رک گیا۔ اس مثال کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ تشریح ایسے ہی ہے، انسانیت کے جو تقاضے، ضروریات، لوازمات تھے، اللہ ان کے مطابق ضرورتوں کی چاہتوں کے ساتھ انبیاء کو نبوت دے کے اور رسالت دے کے، کتابیں دے کے، دلیلیں دے کے، شریعت دے کے، اجازت دے کے، اس میں مسائل حالات کے مطابق ان کا جو ہے حل پیش کرتے رہے، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شریعت مکمل دے دی۔ میں اسے قرآن میں اب لے کر کے آؤں گا انشاءاللہ العزیز آیات میں۔ تو یہ عقل کی دلیل ذہن میں رکھیے گا، ویسے بے شمار یہاں دلیلیں تھیں، لیکن وقت کا تقاضا سمجھتے ہوئے میں صرف ایک پہ اکتفا کر رہا ہوں۔ دوسری دلیل مجموعی طور پہ آپ کے پاس تیسری بات ہے، اور وہ ہے اجماع۔ آپ مجھ سے پہلے اشارتاً سن چکے، اجماع کیا ہوتا ہے؟ اس کی تعریف یاد ہو سکتی ہے، طالب علموں کو کام دے گی۔ اتفاق مجتہدی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی امر من الامور فی عصر من العصور بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے مجتہدین، کون لوگ؟ پڑھے لکھے علماء مجتہدین، ان پڑھ نہیں، عام آدمی نہیں، پڑھے لکھے لوگ مجتہدین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فی عصر من العصور، کسی بھی زمانے میں، آپ کی زندگی میں نہیں، کیونکہ آپ کی زندگی میں آپ خود اتھارٹی ہیں، آپ کی زندگی کے بعد، وفات کے بعد اگر کوئی شخص آپ کو کہے نا رسول اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، تو اسے پوچھئے گا ذرا اجتہاد کی، اس کی اجماع کی تعریف تو کر دے۔ محبوب کی وفات کے بعد کسی بھی دور وقت زمانے میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کسی مسئلے پہ اکٹھے ہو جائیں، یہ اجماع ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اور اجماع کو دلیل مانا جاتا ہے۔ مسالک اسے کیا مانتے ہیں؟ دلیل مانتے ہیں۔ اور پتہ ہے میرے بعض بھائی تو قرآن و سنت سے بھی بڑھ کے اس کو اہمیت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت کی کسی دلیل کی بنیاد پہ اتنے علماء اکٹھے ہو گئے ہیں، لہٰذا یہ دلیل قوی ہو گئی ہے۔ بھائیو، ہاں، امت نے جس مسئلے کے اوپر اوائل میں اور ابتدا میں پہلا اجماع پیش کیا ہے نا، اتفاقی طور پہ، قول سے، قرار سے، گفتار سے، کردار سے، وہ یہی تھا کہ منکرین ختم نبوت کا فیصلہ نہ بحث سے ہوگا، نہ مباحثے سے ہوگا، نہ تقریر سے ہوگا، نہ گفتار سے ہوگا، ان کا فیصلہ تلوار کی دھار سے ہوگا۔ اور یہی چیز آپ جنگ یمامہ کے حوالے سے سن رہے تھے، جس میں ہزاروں حفاظ، علماء، صحابہ، اہل علم، اہل اللہ، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، مسیلمہ کذاب، جرم کیا تھا؟ ختم نبوت کو اس نے تسلیم نہیں کیا ہے۔ صحابہ کرام نے اجماع کے ذریعے فیصلہ کیا، اور یہ امت کا اجماع کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور یہ قیامت تک رہے گا۔ اس لیے امت کا اجماع ہے کہ جو ختم نبوت کا انکاری ہے، توبہ کر لے، رجوع کر لے تو ٹھیک، اگر توبہ نہیں کرتا، رجوع نہیں کرتا، تو اس کے ساتھ پھر گفتار بیکار ہے، فیصلہ تلوار کی دھار کرے گی۔ بھائیو، اس کے بعد حدیث سے پاک یہ دلیل ہوتی ہے، اور اس کو سارے مسالک دلیل مانتے ہیں۔ اس سے جو بات نصاً ثابت ہو جائے، اسے دلیل میں وکیل کو پیش کرنا ہوتا ہے، اور آپ میں سے ہر شخص انشاءاللہ حق کا، اسلام کا وکیل ہے۔
آپ کو اور کچھ یاد نہ ہو تو اس میں 2 دلیلیں یاد کر لیں۔ ایک تمثیلی دلیل ہے، آپ نے کہا ایک شخص نے محل بنایا، بڑا عظیم بنایا، سارے کا سارا بنایا، خوبصورت بنایا، اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی بچی۔ گزرنے والا گزرا اور کہنے لگا یہاں ایک اینٹ بھی ہوتی تو محل مکمل ہو جاتا۔ ہاں لوگو، نبوت کا محل رب نے جب 1.25 لاکھ انبیاء کرام سے بنایا، اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی اور وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ رب نے وہاں جڑ کے نبوت کے محل کو مکمل فرما دیا ہے۔ بھائیو، یہ تمثیلی دلیل ہے حدیث کی، اور اصولی دلیل محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی آپ بینر پہ دیکھ رہے ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والا، نبوت کے دروازے بند کرنے والا اور وحی کو ختم کرنے والا، میرے بعد اب وحی نہیں آنے والی۔ ہاں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یہاں وقت نہیں، وگرنہ میں نحو کے حوالے سے ذکر کرتا کہ سارے مسالک متفق ہیں جس طریقے سے لا الہ نشانی ہے اس لا کی، اپنے ماں بعد آنے والے لفظ پہ زبر دے دیتا ہے۔ لائے نافیہ ایسے نہیں کرتا، یہ لائے نافیہ ہے لیکن جنس کا ہے، لائے ناہیہ کا یہ انداز نہیں ہوتا، لیکن یہاں لائے ناہیہ لائے نافیہ کا وہ نہیں ہوتا۔ لا الہ ذالک الکتاب لا ریبا لا حولا ولا قوتا۔ آپ یہاں سب زبریں دیکھ رہے ہیں، پوری کی پوری جنس کی نفی۔ ساری کائنات میں کوئی الہ کی جنس کا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ ذالک الکتاب لا ریبا، ریب اور شک کی کوئی قسم یہاں نہیں۔ لا حولا، ساری دنیا تحویل کر سکتی ہے مگر اللہ کے مقابلے میں کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ کسی کو یہاں سے یہاں بدلے، دن کو رات میں، رات کو دن میں بدلے، کسی کے مقدر بدلے، آسانی کو مشکل میں بدلے، مشکل کو آسانی میں بدلے۔ جب تک رب حالات نہیں بدلتا کوئی بدلنے کے لائق نہیں۔ ولا قوتا، ساری طاقتیں رب نے دی ہوئی ہیں، رب سلب کر لے تو کوئی قوت دے نہیں سکتا۔ اور اسی طرح لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نماز کی کوئی جنس میں سے نماز ہوتی ہی نہیں ہے جب تک اس میں فاتحہ نہیں۔ اور یہ وہی ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ لوگوں، میں سب سے آخر میں پیغمبر بن کے آیا، میرے بعد نبوت کی جنس میں سے کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ بھائیو، حدیث پاک کے بعد قرآن مجید کی دلیلوں میں سے مجھے یہاں پھر 2 آیتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ پہلی آیت الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا ہے حضرات۔ اکملت لکم دینکم، میں اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ایک عمل ہے، ادھورا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، مکمل ہو گیا ہے۔ گلاس بھرتے 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 مکمل ہوا ہے، مکمل ہو گیا ہے۔ پوری دنیا کے پانی لے آئیے، زمزم لے آئیے، جب کوئی اس میں مزید کچھ کرنے کی، ڈالنے کی کوشش کرے گا، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ دائیں بائیں ادھر ادھر چیز گر سکتی ہے، ضائع ہو سکتی ہے، اس میں مزید گنجائش۔ الیوم اکملت لکم دینکم، شریعت کا کاسا میں نے بھر کے دے دیا ہے، مکمل دے دیا ہے، کامل دے دیا ہے، اکمل دے دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، جو گن کے دینا تھا وہ تمام کا تمام دے دیا ہے، کچھ اپنے پاس نہیں رکھا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، جو میں نے مکمل کر کے دیا ہے اور سارے کا سارا دیا ہے، تمام کا تمام دیا ہے، میں اس سے راضی بھی ہوں، میں اس سے راضی ہوں۔
بھائیو یہ کوئی چھوٹی دلیل نہیں ہے، اور تینوں پہلو کہ رب راضی ہے اس اسلام سے بھی مکمل بھی ہے، اور بھائیو یہ مکمل ایسے نہیں 1400 سال پہلے مدینے میں مکے میں بیٹھی ہوئی ایک ہستی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بین الاقوامی دلیل دیں الحمدللہ رب العالمین، جہاں جہان ہے وہاں میری ربوبیت ہے، جہاں میری ربوبیت ہے انٹرنیشنل رب، انٹرنیشنل نبی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جہاں جہاں آپ کی رحمت ان جہانوں میں ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ مکمل نصاب زندگی پوری دنیا کے لیے انٹرنیشنل اور بین الاقوامی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قیامت تک آنے والے آخری فرد جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا اس کی ضرورتیں اس کے تقاضے ہوں، دین مکمل ہو اور اس کو اس کی چیز اس میں نہ ملے اور رب کہے اور بات جھوٹی ہو؟ سب مکمل ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 14 صدیاں بعد پیدا ہونے والا ایک شخص اٹھ کے کہے کہ وہ دقیانوسی تھے، معاذ اللہ پرانے تھے، ان کے پاس وہ ثقافت نہیں تھی، تہذیب نہیں تھی، تمدن نہیں تھا، اس لیے باتیں ادھوری کر گئے، تھوڑی کر گئے؟ لیکن آج میرا زمانہ، میرا دور، انڈیا کا دور، اس کے اندر جو ہے میرے پاس تہذیب بھی، تمدن بھی، ثقافت بھی، ہاں بڑی بڑی تہذیبیں، بڑی بڑے تمدن، بڑی بڑی ثقافتیں گھٹنے ٹیک گئی تھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بوریا کے بچھونے کے سامنے بڑے بڑے نرم گدے بیٹھ گئے تھے۔ اور آخری وہ آیت جس کے اوپر بھائی کہتے ہیں، یہ ویسے جاگ کے سننے والی آیت ہے، اور مجھے 17 کو چونکہ ٹاپک کچھ اور ہے، کسی نے کہا تھا کہ سورج کو کہو وہ اپنی کرنوں کو سنبھال کے رکھ لے، میں اپنے ذروں کو خود ہی چمکنا سکھا رہا ہوں۔ الحمدللہ یزدانی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، یہاں سے بچہ بچہ جو ہے نا، اور یہ سچ تھا، ان کی بات اندر سے نکلتی تھی۔ لوگوں میں فخر سے کہہ سکتا ہوں، اور اللہ اس فخر میں تکبر سے بچائے۔ دوسرے لفظوں میں بڑی عاجزی سے کہہ رہا ہوں، میں نے بڑا ڈیپلی جا کے دیکھا ہے، اگر مبالغہ کوئی سمجھتا ہے تو اس کی مرضی۔ میں نے کئی جماعتوں کے پی ایچ ڈی سکالرز کو دیکھا ہے، ان سے کہیں زیادہ بہتر میری پہلی کلاس کا ایک طالب علم الحمدللہ علم رکھتا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ فخر ہے، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے جو میں نے اسی پسرور میں کہا تھا کہ جو ہماری گفتار ہوتی ہے الحمدللہ کردار بھی ویسا ہوتا ہے، نہیں تو پوری دنیا میں جا کر کے دیکھ لیجئے، کسی ایک دربار اور مزار پہ میرا ملنگ دکھا دیجئے، کہیں ایک جگہ اللہ کا شکر صحیح معنوں میں اہل الحدیث ہو، نفس رکھنے کے باوجود، جوانیوں کے باوجود پوری دنیا میں کسی ایک شخص کو میرے کسی قاری خطیب نے کہا ہو کہ حلالہ ہوگا، اللہ کی قسم انگلی اٹھا، لیکن اٹھانے کے قابل نہیں ہے کوئی۔ بے شمار باتیں ہیں، میں یہاں بھی کہہ رہا ہوں، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40، نبوت کے چور دروازے 3 ہیں، ختم نبوت کے چور دروازے 3 ہیں۔ پہلا کہ بندہ اپنی نسل، اپنی ذات، اپنی برادری، اپنی قوم، اپنے قبیلے، اپنے وڈیرہ شاہی، اپنے افراد اور احباب، اور اپنے شکل، اپنے رنگ، اپنے روغن، اپنی ملت، اپنی قوم کو دیکھ کے اس کا دروازہ کھولتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کتنے لوگ ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں، ਭਾਜੀ اسی سید ਹੁੰਨੇ ਆ, سیداں دی سین نو سلام, اگ نے سانو چھونا کوئی نہیں, سید تے اگ حرام ہے, لہٰذا نماز کی ضرورت نہیں, روزے کی نہیں, حج کی نہیں, قیام کی نہیں, رکوع کی نہیں, سجود کی نہیں, جہاد کی نہیں, خیر کی نہیں, صدقے کی نہیں, زکوٰۃ نہیں. کیوں؟ جے سید ہو کے بھی کام کرنے تو پھر فائدہ. لہٰذا تسی یہ بیعت کا سلسلہ چلا,
اپنے شجرہ نسب لگائے، میں فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، وہ فلاں کا بیٹا، وہ فلاں کا بیٹا، ہمارا سلسلہ نسب جو ہے جا کے حضرت علی مولا تک جاتا ہے، لہٰذا اس وجہ سے ہم جو ہیں سید ہیں، آپ ہماری پیروی کر لو، ہم سے لکھوا لو، جنت حسین کی ہے، ہم حسین کے ہیں، لہٰذا ہم جنت میں جائیں گے، علی ہم تیرے ہیں، جہنم میں جانے کے لیے دوسرے بتھیرے ہیں۔ یہ ذہن بنا کے ہم نے جو کام وقت کے پیغمبر نے بتایا تھا، ہم نے لوگوں کو اس میں ڈھیل دے دی۔ اللہ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ نسب جوڑ کے میں ان کے بیٹے آل کے اندر میں سے میرا سلسلہ نسب یہ، میرا خانوادہ یہ، میرا قبیلہ یہ، میں سید میں سردار میں مطلبی میں ہاشمی میں قریشی، اللہ نے کہا ما کان محمد ابا، ہم نے یہ سلسلہ ہی نہیں رکھا۔ اگر یہ حق ہوتا تو ان کے بیٹے کو ہوتا، ہم نے اس کے لیے قاسم کو بھی نہیں رہنے دیا، ہم نے طیب و طاہر عبداللہ کو بھی اپنے پاس بلا لیا، 18 مہینے کے محبوب کے ہاتھ پہ ابراہیم کے لاشیں اٹھوا دیے۔ لہٰذا یہ سلسلہ نسب اور شجرہ نسب اور سادات بن کے سید بن کے ختم نبوت کے عقیدے اور میری شریعت کتاب و سنت پہ ڈاکہ نہیں ڈالا جائے گا۔ اور بھائیو اللہ کا شکر ہے، میرے پاس سید خاندان کی لمبی لسٹیں ہیں، میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ تیرے پنجاب کا اور پاکستان کا پڑھا ہوا سکالر بہاولپور یونیورسٹی کا ذرا جا کر کے دیکھنا، وائس چانسلر کون ہے؟ سید غزنوی خاندان والے، بھول گئے؟ سید ابو بکر غزنوی، داؤد غزنوی، سیدوں کا نام شروع کر دوں تو لمبی لسٹ ہے، لیکن اللہ کا شکر میرے کسی بھی سید نے کبھی ہاتھ بڑھا کے یوں بیعت نہیں کروائی کہ اب نہ نماز کی ضرورت، نہ روزے کی ضرورت، نہ جہاد کی ضرورت، نہ جو ہے وہ نماز کے ساتھ دیگر امور کی ضرورت، نہ ذکر کی ضرورت، نہ اذکار کی ضرورت، نہ حج کی ضرورت، نہ کتاب کی تلاوت کی ضرورت، نہ قرات کی ضرورت۔ کوٹ پیتیاں تو رب نل گلاں کیتیاں، پہنچے ہوئے حدثنی قلبی ان ربی، بس ٹھیک ہے یہ کر لو، سب کچھ ہے۔ اللہ کا شکر ہے یہ سب ہونے کے باوجود، سید ہونے کے باوجود کبھی ختم نبوت کے بتائے ہوئے مسئلے کے اوپر اپنی رائے دے کے اسے رد نہیں کیا گیا۔ اور بھائیو ما کان محمد ابا احد من رجالکم، جتنے سلسلے، جتنی وڈیرہ شاہیاں، جتنی برادریاں، جتنے قبیلے، سادات و سید کے نام پہ جتنے لوگوں نے ختم نبوت کے اس راستے دروازے کو کھولنے کے لیے چور دروازے اختیار کیے ہیں، قرآن نے بند کر دیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ اہل الحدیث نے نہ یہ چور دروازہ کھلنے دیا ہے، نہ کھلنے دیں گے، نہ کھولا ہے۔ اور جب بھی جہاں بھی جس نے بھی تعویذ کے نام پہ، دھاگے کے نام پہ، گنڈے کے نام پہ، اپنے سلسلے کے نام پہ، اللہ کا شکر ہے ہم نے بند باندھے۔ دوسری چیز وَلَٰكِن رسول اللہ، ان کی اتھارٹی یہ ہے کہ وہ اللہ کے چنے ہوئے نمائندے ہیں جو رب کی نمائندگی کرتے ہیں اور اللہ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، خالق اور مخلوق کے درمیان رابطہ ہدایت ہیں، وسیلہ اور دنیا کا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ سمجھتے ہیں اس وسیلے کو؟ جس نے اس وسیلے کو نہیں مانا وہ نوح کا بیٹا بھی ہو تو گیا، ابراہیم کا باپ بھی ہو تو گیا علیہ السلام، اور جناب وہ میرے محبوب کا چچا ابو لہب بھی ہو تو سیصلی نارا ذات لہب۔ کیا غلطی ہوئی تھی کہ اس نے اس وسیلہ رسالت کو رب اور بندو کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان ہدایت کا حق کا وسیلہ نہیں جانا۔ اس وسیلے کے بغیر اگر کوئی کسی پہلے نبی کی دعوت لے کے آئے گا تب بھی گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ولیکن ہاں یہاں لانا چاہ رہا تھا کہ یہ اتھارٹی صرف ایک کے پاس ہے اور وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ محمد
نہ کوئی پہلا نبی آدم علیہ السلام سے لے کے موسیٰ علیہ السلام تلک سب کے سر پہ نبوت کا تاج، لیکن ان سب کو حکم کیا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وعدہ یہ ہے کہ تمہارے سروں کے تاج، بڑے بڑے قد کاٹ، کتابیں، رسالتیں، نبوتیں، لیکن محمد الرسول اللہ کے ہوتے ہوئے آپ نے اپنا سکہ نہیں چلانا۔ پہلے نبی کی نبوت اور کتاب اور نصاب، ولیکن رسول اللہ، آپ رسول ہیں، آپ کی اتھارٹی ہے، حاضر سروس ٹیچر آپ ہیں، لہٰذا کسی ریٹائر کی یہاں بات نہیں چلے گی، ریٹائرمنٹ کے بعد نہ کسی اکیڈمی کی بات چلے گی۔ پسرور کا کالج ہے، یہاں جو حاضر سروس لیکچرر پروفیسر آیا ہے، پبلک سروس کمیشن سے سلیکٹ ہو کے آیا ہے، تھرو پراپر چینل آیا ہے، کلاس بھی اس کی، کلاس میں پڑھانے کا حق بھی اس کا، حاضری کا اور دیگر معاملات کا رائٹ بھی اس کا۔ باہر کی کوئی کامیاب ترین اکیڈمی کا بڑے سے بڑا نام اور کام آئے اور کہے کہ کلاس میں پڑھاؤں گا، نہیں چلے گا۔ امتیوں میں سے بڑا امام، اس کے پیچھے چلنے والے ہزاروں لاکھوں کیوں نہیں آ جائیں، لیکن ولیکن رسول اللہ، یہ اتھارٹی ہے تو محمد الرسول اللہ کی ہے۔ لہٰذا امامت سلسلہ نسب پہ بھی کے ساتھ دروازہ نہیں کھولا جائے گا، اور امامت کے نام کے ساتھ بھی یہ دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ میرے 12 امام، میرے 4 امام، میرے اتنے امام، تو جتنے مرضی لے آ، لیکن یہ اتھارٹی ہے امام الانبیاء کی، محمد الرسول اللہ کی۔ اور آخری بات اس سلسلے کی، اسی آیت کی، جو تیسرا ٹکڑا ہے اور چور دروازہ ہے، کہ نام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چلتا ہے۔ دیکھیے غلام احمد مرزا نے کیا کیا تھا، اپنے آپ کو نبی بولا۔ کچھ لوگ ایسے آئے، انہوں نے کہا جی ہم سید ہیں، جو کچھ ہے آپ قوالی کر لیں کوئی بات نہیں، آپ گانا گا لیں کوئی حرج نہیں، آپ یہ کر لیں کوئی بات نہیں، تھوڑی پی لے کوئی حرج نہیں، غم بھلانے کو پی لے کوئی پرواہ نہیں، جب بچھڑا تیرا یار تو بھی پیے گا کوئی بات نہیں۔ ہاں ان لوگوں نے اس انداز میں ہمیں متھے تے بڑھائیں، محرابات عشق دا ول کوئی نہ، بڑی بڑی باتیں کریں، لیکن کچھ ایسے بھی آئے، انہوں نے اوپر ٹائٹل وہی رکھا، اندر سٹیمپ بدل دی، ٹائٹل وہی رکھا۔ عید کا موقع آیا، خوشی کا موقع آیا، نوٹ 5000 کا آیا، رنگ بھی ویسا، شکل بھی ویسی، سیم فوٹو کاپی، 100% وہی لگ رہا ہے، اس کے اوپر نام بھی لکھا ہوا ہے۔ بھائیو پرانا 500 کا نوٹ، پرانا 100 کا نوٹ، پرانا 5 کا نوٹ، 10 کا نوٹ جو 1950 میں تھا یا جو 1960 میں تھا، آپ اس نوٹ کو مارکیٹ میں چلا دیں گے؟ گورنر کی مہر، حکومت پاکستان کی مہر، بینک دولت پاکستان کا لکھا ہوا، اندر وہی نقشے وہ زائچے، لیکن کینسل۔ جو نوٹ ابھی نہیں بنا لا کے چلا دیں گے، حکومت نے نہیں بنایا، بچوں کا کھیل ہے، عید مبارک ہے، پاکستان کی آزادی ہے، نوٹ ویسا ہے، ابے کو بھی دینا، ابو 5000 دے، میں 1000 والے 5 نوٹ دے دے، تے ابا بھی شفقت کر کے نہیں دے گا۔ ہاں اتنی عقل ہے، باہر سے کسی امتی کا لایا ہوا قول اور قرار اور اس کے اوپر مہر اس کی لگا کے کہا جائے کہ یہ چلے گا تو نہیں چلے گا۔ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، نہ آدم کی مہر، نہ وہاں سے لے کے موسیٰ علیہ السلام تک کی مہر، نہ کسی بعد میں آپ کے قول اور قرار اور گفتار کے ہوتے ہوئے کسی امتی کی مہر نہیں چلے گا۔ آئیے چیک کر لیں، مجھ سے پہلے یہ بات ہوئی، اشارہ ہو گیا، لیکن میں وضاحت دے دوں، جب بات کرو بڑے لوگ آپ سے کہیں گے آپ نے کیا کیا ہے ختم نبوت کے لیے، کہنا جو ہم نے کیا ہے نا وہ آپ کو نظر نہیں آتا، وہ نظر نہیں آتا۔ پورے پسرور جتنا سٹیج بنا لینا یہ مشکل نہیں ہے، ہر کوئی بنا لے گا، لیکن اس سٹیج پہ چڑھ کے جب جماعت کی باری آئے تو اللہ اکبر کے لیے یوں کر لینا ختم نبوت کا کام گیا۔ ختم کا معنی مہر، ختم نبوت کی مہر کیا ہے؟ جس فیصلے پہ، جس طریقے پہ ہے، جب تک وہ نہیں مانیں گے ختم نبوت کو منوانے کا فائدہ نہیں ہے۔ پہلے مانو، عمل کرو،
اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا، کردار پیش کر اللہ اکبر بولا ہے تو نہ یوں چلے گا پیغمبر کی مہر نہیں، نہ یوں چلے گا پیغمبر کی مہر نہیں، نہ یوں چلے گا۔ رفع یدیہ حذو منکبیہ الی شہمت اذنیہ، دو روایتیں، ہاتھ اٹھائے کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر اور ہتھیلیوں کا رخ کدھر ہے؟ قبلے کی طرف۔ آقا کی مہر مل گئی، ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے یہ اسی مہر کے مطابق چلے گا۔ لا مارکیٹ میں چیک کر، میرے محبوب نے نیت کا حکم دیا، فیصلہ بتایا، بخاری کی روایت انما الاعمال بالنیات، نیت کے خلوص کے بغیر عمل بیکار ہے، ہم نے مانا۔ لیکن میرے اور آپ کے محبوب نے کسی بھی نماز کے شروع میں نماز 2 رکعت، نماز 3 رکعت، نماز 4 رکعت کے لفظ نہیں بولے، مہر سے نہیں ملا، ساری دنیا بھی بولے تو ہم نہیں بولے گا۔ اور اگر کوئی بولے گا ختم نبوت کی مہر ہے لے آئے ہم مانیں گے، اگر نہیں تو میرے علاقے کا ایک ملنگی بول گیا ہے، اور اس ملنگی کو سن کے دنیا تانے دیتی ہے اپنے یاروں کو دوستی کے معیار پہ۔ سانول کہتے ہیں دوست کو، تیری سانول اگلی ٹور تا نہیں، تیری سانول اگلی ٹور تا نہیں، گل سچ سچ دس تو ہور تا نہیں، تو ہور تا نہیں میں ہور تا نہیں، تیرے دل وچ کوئی چور تا نہیں، تیری سانول اگلی ٹور تا نہیں۔ ٹور کیا تھی؟ اللہ اکبر۔ اور نیت کیا تھی؟ دل میں۔ اب جب محبوب نے اونچی نہیں بولا، محبوب نے لفظ نہیں بولا، مہر ملی نہیں، میں کہاں سے ہیں؟ میرے بچے کالج میں لے کے آ جاتے ہیں، سر یہ اٹیسٹڈ تو کر دیں۔ ہم کیا اٹیسٹڈ کرتے ہیں؟ کہ نقل اصل کے مطابق ہے، فوٹو کاپی اصل کے مطابق ہے، اگر وہ ہو تو ہم سائن کر کے سٹیمپ لگا دیتے ہیں، نہ ہو تو واپس کر دیتے ہیں۔ بھائی آپ کس چیز کی اٹیسٹیشن لے کر گئے؟ کیا اٹیسٹڈ کروانا چاہتے ہیں؟ تصدیق کیا کروانا چاہتے ہیں؟ لاؤ کتاب و سنت میں میچ کرو زندگی کو، جو گفتار پہ ہے وہ کردار میں دیکھو، پتہ چل جائے گا، پتہ چل جائے گا۔ ساری دنیا کہتی ہے فاتحہ نہیں، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار سنی، آپ کہتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، میرے پیغمبر کی گفتار کی بھی مہر اور ختم نبوت کے کردار کی بھی مہر۔ ساری زندگی دنیا کہتی رہے الحمدللہ ختم نبوت کے سٹیج پہ اگر کسی نے فاتحہ پڑھ کے پیغمبر کی مہر ثابت کر کے دکھائی ہے تو اہل الحدیث ہے۔ پاجی جلدی تو نہیں، کوئی جلدی کتے جانا تو نہیں؟ اچھا ٹھیک۔ ماشاءاللہ جی، ایک جٹ تو جٹھول تو پٹھانا والی شکل، اللہ قبول کرے۔ حضرات اپنے خطے میں ہیں ماشاءاللہ، خطے چ پھر بندہ مان نہیں ہوندا۔ تو آیت آخری سمجھ آئی؟ 3 چور دروازے، نہ ہم نے کھولے ہیں، نہ کھلنے دیے ہیں، نہ کھلنے دیں گے۔ اپنا ہو تو ہم نے روکا ہے، بیگانہ ہو تو ہم نے ٹوکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا سنت کی وفاؤں والا رنگ بھی یاروں کو لگتا پھوکا ہے۔ ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی۔ تو نے کبھی میری کمر نہیں دیکھی؟ اپنی کمر دیکھ، مورے تیرے بھی اتنے ہیں، میرے بھی اتنے ہیں، لیکن لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ نماز میں دیکھ الحمدللہ، اگر سب سے زیادہ برابر کمر کسی مسجد میں رکوع میں ملے گی تو اسی جگہ سے ملے گی، کیونکہ ختم نبوت کی مہر نے بتایا ہے کہ جب آپ رکوع کرتے گردن اور کمر برابر ہوتی۔ سجدے میں دیکھ، تو سجدے میں دیکھ، امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مہر لگا دی گئی۔ کئی پروگرام چلتے ہیں، انعامی پروگرام ہوتے ہیں، جی آخری جواب، جی آخری، پھر سوچ لو، جی سوچ لیا، پھر سوچ لیں، پھر سوچ لیا، ہاں بین کر دیا جائے، کر دیا جائے، ہاں لگا دیا جائے، لگا دیا جائے۔
امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، اور لوگوں ساری دنیا جو مرضی کہے، ہم نے سجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھ رکھے ہیں، قیامت تک رکھیں گے، مہر ہے۔ گھٹنے ٹکائے ہیں، ٹکائیں گے، مہر ہے۔ ناک اور پیشانی رکھی ہے، رکھیں گے، مہر ہے۔ ہم نے دونوں قدم گاڑ کے انگلیاں قبلہ رخ کی ہیں، کرتے رہیں گے، ختم نبوت کی مہر ہے۔ ایڑیاں پیچھے سے محبوب نے جوڑی ہیں، جوڑتے رہیں گے، ختم نبوت کی مہر ہے۔ کوئی پاؤں اٹھا کے سجدہ کرے، کوئی چوڑے کر کے کرے، کوئی جیسے مرضی کرے۔ حضرات میرے محبوب نے کہا استووا اعتدلوا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ۔ صفوں کے سیدھا کرنے میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی مہر لگ گئی۔ ساری دنیا ٹوکتی رہے، ہم پاؤں سے پاؤں صفیں درست کرواتے بھی رہیں گے، کرتے بھی رہیں گے، کہتے بھی رہیں گے، کہلواتے بھی رہیں گے، پیغام دیتے رہیں گے۔ حضرات دودھ پینے والے مجنو نہیں کہ سید بن کے کام خراب کر کے بیٹھ جائیں۔ نبوت والی کرسی کے مقابلے میں امامت کی کرسی لا کر کے اس کو اتھارٹی دے دیں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نیچے کر دیں، ان کو آگے کر دیں، ان کو پیچھے کر دیں، نہیں ہوگا۔ کام وہ کریں گے جس میں ختم نبوت کی مہر ہے، نہیں تو پھر نہیں کریں گے۔ واقعی نہیں کریں گے نا؟ کب کروائی ہے یاروں نے، کتنی دفعہ سکھائی ہے؟ 2 رکعت فرض ہمیں آتی نہیں ہے؟ آتی ہے، نہیں پڑھتے، کر لیں جو کرنا ہے۔ میرے محبوب نے تشہد میں انگلی ہلائی، تشہد پورے میں ہلائی، ایک جگہ روکی، 5 شکلیں بنائیں۔ کانا یحلق بین الابہام یہ انگوٹھا اور اس درمیانی انگلی کا دائرہ بنا۔ جا پوری روئے زمین کے نیچے اگر یہ دائرہ نظر آئے گا تو انشاءاللہ ختم نبوت کے صحیح محافظین اہل الحدیث کی مساجد میں نظر آئے گا۔ میرے محبوب نے کبھی 53 کا اشارہ بنایا۔ دنیا کو بھی گنتی گننی نہیں آتی، گنتی عربی کے اشارے ہم سکھاتے ہیں کہ یہ اکائی کے لیے 3 انگلیاں، دہائیوں کے لیے یہاں پہ 10، یہاں 20، یہ 30، اس جگہ 40، ادھر 50، 3 فولڈ 53 کا اشارہ، اور یہ کیفیت یہاں پر ہاتھ کبھی جو ہے اشارے کے ساتھ، کبھی ہلا کر کے، کبھی اس کو روک کر کے، اور کبھی اس کو آگے سے جھکا کر کے، کانا یتشہد بہا، اس کے ذریعے سے پورا تشہد پڑا ہے۔ اور یہ شیطان کے لیے شہادت کی انگلی، یہ دنیا میں زمین کے اوپر دھرنا، محبوب کی ختم نبوت کی مہر مل گئی، ہم نے کر کے دکھا دیا۔ اور عملی اور پریکٹیکلی یہ تحفظ ختم نبوت کا الحمدللہ، جب جس مجلس میں بیٹھیں دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، پنجے میں پنجے ڈالیں، وکیل بنیں، دلیل اٹھائیں، اور بغیر دلیل کے ہانکنے کی ضرورت نہیں۔ انہیں کہیں تو عقل سے بات کر، قیاس سے بات کر، اجماع سے بات کر، حدیث پاک سے بات کر، قرآن مجید کی آیات سے بات کر، تاریخ سے بات کر، جنگ یمامہ لے لینا۔ حضرات اور بھی بڑی ساری چیزیں تھیں، لیکن آج اتنی ہی کافی ہیں۔ اللہ قبول کرے۔ سبق یاد رہے گا یا بھول جائے گا؟ کیا خیال ہے؟ رہے گا نا؟ اگر بھول جائے تو پھر بھی کوئی بات نہیں، صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے تو تب بھی کوئی بات نہیں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ کانفرنس سے ہوتی رہیں گی، سبق سکھایا جاتا رہے گا۔ اپنی اولادوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو، ساتھیوں کو، دوستوں کو پڑھائیں، پڑھانے سے سبق یاد ہوتا ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، وما توفیقی الا باللہ۔